آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں نکاح نامہ. کیا شوہر کو عورت کو حق دینا چاہیے طلاق کا کہ نہیں؟ طلاق کا جو نام ہے نا وہ ایک ڈر کا نام ہے. مجھے تو نہیں ایسا لگتا کہ مرد کس سے بھی اس سے ڈرتا ہے. آتے جاتے بول رہے ہوتے تو تے تین لفظہ دماغ. مرد تو اپنے لیے آنا کا مسئلہ بنا لے گا نا کہ بھی عورت کون ہوتی ہے جو مجھے طلاق دے. پہلی بیگم کو نہیں پتا اور 2 اور شادیاں ہو چکی ہیں. جی طبع کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا شوہر کو عورت کو حق دینا چاہیے طلاق کا کہ نہیں؟ ہاں مریم، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ یہ اس کا بھی رائٹ بنتا ہے. جب شوہر کو اتنا ہے حق ملا ہوا ہے تو عورت کو بھی ہونا چاہیے. اور اس میں لکھا ہوا ہے، آپ کے نکاح نامے بھی لکھا ہوا ہے یہ، تو پھر کیوں نہیں دینا چاہیے اس کو؟ امرین آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ شوہر جو ہے بیوی کو یہ حق دیتا ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ شرائط تو ہوں گی نا. جیسے جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو کنسرن ہوتا ہے میرا شوہر دوسری شادی نہ کرے. جیسے عورتوں کو کنسرن ہوتا ہے کہ ان کو جاب کرنی، زندگی میں آگے بڑھنا ہے، یا ان کو کنسرن ہوتا ہے کہ مجھے پڑھنے لکھنے دیا جائے. یہ مینلی کچھ وہ ہوتی ہیں. یا بہت سارے کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہیں گے. اس طرح کی یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کا خاص طور پہ لڑکی کو کنسرن ہوتا ہے. تو وہ کچھ شرائط اگر اس کے ذہن میں ہے تو وہ اگر یہ کہتی ہے کہ جی یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں، آپ مجھے حق تفویض یہ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ طلاق دوں. جب آپ میرے سارے حقوق پورے نہیں کرتے، میری بات نہیں مانی جاتی، تو پھر میں آپ سے علیحدہ ہو سکتی ہوں. علیحدہ یہ سپیس دینی بھی چاہیے. بالکل دینی چاہیے بھائی. دیکھیں، جیسے مرد کو حق ہے اپنے خواہشوں کے مطابق یا اپنے مطابق زندگی گزارنے کا، تو عورت کے پاس بھی تو اتنا ہی حق ہے. انسان تو دونوں ہے نا، دونوں کے پاس ایک ہی زندگی ہے. میرے سپیس ہونی بھی چاہیے اور بالکل ہونی اس کو خوشی خوشی ایکسپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ پھر اس کو آگے سے کراس لگایا جائے اور اس کو چھپایا جائے. کیا کہتے ہیں عائشہ جی آپ؟ بات یہ ہے مریم کہ جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اگر عورت کو یہ حق مل بھی جاتا ہے، فرض کیجیے مل گیا، ٹھیک ہے، جو کاغذ میں لکھا ہے اور اس پہ عمل بھی شروع ہو گیا، تو کتنی عورتیں جو سمجھوتے کی زندگی گزار رہی ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب وہ واپس لوٹ کے جاتی ہے تو اس کے گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. طلاق کسی بھی صورت میں ہو، وہ ایک تانا ہی ہوگی. وہ یہی ہو گیا تم ساری غلطی تمہاری ہے، بندے کا تو قصور ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ بات بھی عورت سوچتی ہے، اگر وہ دینا بھی چاہتی ہے تو وہ کمپرومائز کیے جاتی ہے آخری حد تک. اور پھر بچوں کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عورت کے لیے ظاہر ہے بچوں سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، بچوں کی خاطر بھی وہ سہتی جاتی ہے. اور پھر کوئی ایسی یعنی نوبت آتی ہے کہ جب وہ بالکل ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، زندگی آگے چل نہیں رہی ہوتی، نہ بچوں کے حقوق پورے ہو رہے ہوتے ہیں نہ اس کے ہو رہے ہوتے، تو پھر آخری سطح پہ آ کے وہ یہ کرتی ہے. ورنہ وہ کوشش کرتی ہے جا رہی ہے کہ اگر شرائط لکھی جائیں اس کی، تو پھر آپ دیکھیں شرائط تو وہ پھر میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے ہماری. دو مرد جو شرطیں لکھے گا جو اس کو سوٹ کرتی ہیں وہ وہی لکھے گا نا، تو اس کو مجبوراً مانے تو وہ تو پھر سودے بازی ہو گئی. وہاں اپنے عورت کی جو حق ہے اس کا صحیح استعمال تو ہونے نہیں دیا. یا وہ نوبت ہی کیوں آئے کہ جہاں پہ وہ جدا ہونے کا سوچے. لیکن ظاہر ہے حالات ایسے ہوتے ہیں. اس میں آپ کی کیا رائے ہوگی کہ اس کو اب کراس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کو بالکل کراس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ طلاق کا جو نام ہے نا وہ ایک ڈر کا نام ہے. عورت تو بہت زیادہ ڈرتی ہے اس چیز سے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ حق بیوی کو دے دیا جائے تو پھر شاید تھوڑا سا ڈر مرد کو بھی لگے کہ اگر میں اس کا حق ضروری نہیں دیتا، یا میں اس کو بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. شادی کا جو پہلا ایرا ہوتا ہے، سال ہوتے ہیں کچھ، اس میں وہ ایک کوئین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ بور لگنے لگ جاتی ہے. گھر کی مرغی، بریانی، دال، یہ نام رکھے ہوئے مرد حضرات نے کہ نہ مطلب کچھ نیا. ان کو مرد کہتے ہیں دریافت کا پرندہ ہے، تو اس نے نئے جہان دریافت کرنے ہیں. یہ لائف میں چینج چاہیے نا، تو اور کچھ لیکن یہ ہے کہ پھر ایفرٹ ہے. ہاں جی، وہ لڑکی جو آپ کے نکاح میں، آپ کے گھر میں آپ کا پورا جہان سنبھال کے بیٹھی ہے، تو اس کو فیل کروائیں ایسا
تو یہ ہوگا نا تو اس کے بعد میرا خیال ہے مردوں کو تھوڑا سا پتا چل جائے گا کہ تھوڑی سی ایفرٹ وہ بھی ڈالے. تجھے نہیں لگتا ہے کہ مرد کسی بھی اس سے ڈرتا ہے, چاہے وہ طلاق کا وہ حق عورت کے پاس ہے, وہ نہیں رہے گا, ایک چھوٹا سا ڈرے گا. مجھے تو نہیں ایسا لگتا کہ مرد کسی بھی اس سے ڈرتا ہے, مجھے نہیں ایسا لگتا. نہیں, جو مرد اپنی بیوی سے محبت کرتے, بیوی سے چلے نہیں صحیح فیملی سے محبت کرتے ہیں یا اپنی فیملی لائف سے تھوڑا, کسی مرد نے کسی عورت کو چھوڑنا, نہ وہ اپنے بچے دیکھتا, نہ وہ اپنی فیملی دیکھتا, کسی قسم کے دباؤ کو وہ, یہ عورت ہی ہے جو دباؤ لے کر بیٹھی رہتی ہے اور ساری زندگی گزار کر چلی جاتی. تو امرین کیا کہتے ہیں, اگر یہ حق دیا جائے تو طلاق کی شرح میں اضافہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین عورتیں پائی جاتی ہیں جو کہ گھریلو تشدد اور ہر طرح کے برے حالات سہنے کے باوجود اس مرد کے ساتھ رہ رہی ہوتی, اس کے بچوں کی پرورش اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں رہ رہی ہوتی, لیکن اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی اور وہ رہتی ہیں. بالکل. آگے بڑھتے ہیں ہم. شک نمبر 19 ہے, آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ نہیں, وہ تو بالکل بھی بالکل نہیں. معاشرے میں بالکل نہیں. آتے جاتے بول رہے ہوتے تو 3 لفظہ دی موج, وہ تو پہلی بار یہ ہوتی نا کہ پاپ کو پھر وہ شریعت کو لے آئیں گے اس میں کہ دینی طور پہ ہو گئی ہے, قانونی طور پہ تم مانو یا نہ مانو. اور اس میں انا کا مسئلہ مرد کے لیے آ جاتا ہے. مرد تو اپنے لیے انا کا مسئلہ بنا لے گا نا کہ بھی عورت کون ہوتی ہے جو مجھے طلاق دے, میں مرد ہوں, مجھے حق ملا ہے تو میں طلاق دوں گا. تو یہ تو شرط, لیکن اب ہونا چاہیے. آج کی بیٹی, ماں, بہو جو بھی ہے اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو یہ عورتیں جاگیں, بچیاں جاگیں, ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں ہماری بچیاں, تو وہ یہ دیکھیں, بلکہ بچیوں کو ہونا چاہیے. اس سارے موضوع پر بات کرتے ہوئے بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ صرف بچی تقاضا نہیں کر سکتی, یہ خاندان تقاضا کرتی. یہی میں کہنے لگی تھی کہ جو بڑے ہیں نا, گھر کے بڑے بوڑھے بزرگ ماں باپ, یہ ان کے سمجھنے کی بات ہے, اس کے بعد بچے کے سمجھنے کی بات ہے. جب کوئی نہیں سمجھیں گے تو بچی کو کیا کیا جائے کہ تب اسے چیزیں سمجھ آئیں گے نا. نہیں, رشتے ایکسپلوئٹ کرتے ہیں نا. جی, ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جو بھی, میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہی, گھرانوں کی بات ہو رہی ہے کہ بڑے جو ہیں وہ ہر چیز میں چھوڑو یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, طلاق کا سوچے بھی نہ عورت, ایسا نہیں ہوتا. اتنا آسان جو بنایا ہوا ہے مرد کا طلاق دینا, میں کھڑے کھڑے ہی تمہیں 3 لفظ کہہ دوں گا, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. بات اس تمہارے جب ہمارا اسلام اجازت دے رہا اس پہ پابندی تو ہم نہیں لگا سکتے ہیں. یہ تو مرد کے خود کی سوچنے کی بات ہے کہ وہ جس کے ساتھ نکاح پڑھتا ہے یا مطلب قبول ہے کرتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, تو اس عورت کے ساتھ اس کو چلنا چاہیے. جب وہ اس کو چھوڑتا ہے, آپ سوچیں کہ اس عورت کے لیے سوسائٹی میں بہت کس نے, تو ہمری پابندی لگاتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ وہ سوچے گا. اس سے کافی حد تک جو مردوں میں وہ چیز ہوتی ہے نا, فارغ کرنے والی, اور اتنی آزادی ہوتی ہے, اس پہ بہت کمی آئے گی. حالانکہ ایفرٹ کرتی ہے عورت, ہر طرح کی ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے اپنا گھر بچانے کے لیے, لیکن وہ پھر بھی فضول کے بہانے, فضول کی چیزوں سے اس پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر پابندی لگے گی تو اس میں کمی آئے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا اس سے تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے. پابندی لگنے کے باوجود شاید چیزیں اس طرح سے نہیں چلتی ہیں, تو اس میں ذرا میں کنفیوزڈ ہوں, آئی ایم سوری. تو میں صرف اتنا ہی کہوں. کیا کہیں گے عائشہ؟ اصل میں یہ بہت وہ آپ جسے کہنا گھومن گیری ہے, ٹھیک ہے, مطلب کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا ہے, سیاپا بن جاتا ہے, وجہ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. جو کمپرومائز ہے وہ ایک حد تک کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ بے بس ہو جاتے ہیں. مرد اپنی طرف سے وہ بھی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں کر رہا ہوتا, ظاہر ہے وہ بچوں کے لیے, بیوی کے لیے روزگار کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, لیکن اس کے لیے آؤٹ لیٹ بڑا آسان ہے عورت کو ٹارگٹ کرنا اور اسے کچھ بھی کہہ دینا. وہ اب ہنسی مذاق میں بھی وہ کہہ جائے گا 2 دفعہ, تو پھر اسے خیال آئے گا وہ یہ تو نہیں مجھے کرنا تھا, پھر اس کے ازالے کی کوشش ہے جو ہے. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے ہمارے ہاں مردوں کا کہ وہ اس سے لبرٹی زیادہ لیتے. تو پابندی لگانی چاہیے, کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ تو دبانا بننا چاہیے تھوڑی بہت. کیا کہتی ہوں خواتین کا بھی نہیں, میں سب کی سن رہی ہوں. اچھا, میں نے یہ سوچا ہے, ابھی آپ نے یہ بات کی کہ عورت ہر طرح سے کمپرومائز کرتی ہے. ویسے یہ اگر یہ مرد حضرات دیکھ رہے ہوں گے ہمارا پروگرام, تو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہر عورت کافی سارے کمپرومائزز نہیں بھی کرتی. شادی کے بعد اس کی ڈیمانڈز
اس شوہر کی لمٹ سے بڑھ جاتی ہیں اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد بھی بے بس ہو جاتا ہے. تو وہ جو پابندی لگائی گئی ہے اگر شوہر اور لڑکا اور لڑکی اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اس شک کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی پابندی لگائی جا رہی ہے، اس کی یہ شرائط ہے، تو اس میں مرد اپنی طرف سے بھی کچھ پیش کرے کہ مطلب یہ میرے فیملی ممبرز ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہے، اور میں لڑکی کہے کہ ٹھیک ہے میں حسن سلوک سے رہوں گی، اور آپ میری یہ خواہشات اور چیزیں کہ آپ میرے ساتھ اس طرح. یہ نکاح نامہ ہے ہی سیکیورٹی مرد عورت دونوں کی. اور دوسری بات یہ کہ یہ نکاح نامہ درجہ بدرجہ لنکڈ ہے. جو پچھلی شکیں ہیں نا، اگر ہم ان سب کو کرتے آ رہے ہیں نا، تو پھر آپ دیکھیں کہ حق تفویض کر دیا، اس کا مطلب ہے عورت نے خود کو سیکیور محسوس کیا. پھر عورت نے جب یہ طلاق کے حق پر پابندی لگائی، کیونکہ مرد تو بااختیار ہے، وہ دے سکتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ صرف مجازی خدا ہے، اور اگر اس کا اس کو نہ بات مانی جائے اس کی، تو وہ کر سکتا ہے. اس پابندی کے بعد یہ ہوگا کہ کنڈیشنز وضع ہو جائیں گی نا، کہ اگر یہ ہوگا تو پھر کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. وہ جیسے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ عورت یہ میں چاہتا ہوں یہ ہو میری فیملی میں، مطلب کچھ شرائط ہیں، ہو گیا کہ میں تو تمہاری بتائی ہوئی حدود میں رہ رہی ہوں، زندگی گزار رہی ہوں، تمہاری فیملی کے ساتھ اس نے سلوک ہے، تمہارا بچے اچھا وہ کریں، پھر وجہ نہیں رہتی نا کوئی. شک نمبر 20 ہے، آیا شادی کے موقع پر مہر و نان نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہیں؟ اگر کی گئی ہے تو اس کے مختصر مدرجات یہاں پہ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں. اور پھر آگے بڑھتے ہیں شک نمبر 21 کے، آیا دولہا کے ہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے؟ اگر ہے تو اس سے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس 1961 چیئرمین ثالثی کونسل سے اجازت لی ہے، اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے، جس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہاں جب مرد دوسری شادی کر رہا ہوتا ہے تو وہ پہلی بیوی کو بتاتا ہی نہیں ہے، اور اس سے اجازت لینا تو دور کی بات ہے. یہاں پر لڑکی والوں کی ذرا زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو میک شور کریں کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے اجازت نامہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے، اور اس مرد کو فورس کیا جانا چاہیے. یہاں پر چونک جاتے ہیں لڑکی والے بھی، ٹھیک ہے نا، ان سے یہ خطا ہوتی ہے کہ شاید وہ اس طرح سے اس کو سیریس نہیں لیتے، لیکن اس کے بعد میں لڑکی کے لیے، لڑکی کے گھر والوں کے لیے سنگین نتائج ظاہر ہے ہوتے، کیونکہ جب بیوی کو پتہ چلتا ہے، پہلی بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ جی دوسری شادی کی ہے، تو وہ دوسری کے لیے زیادہ مسئلہ بنتا ہے. مرد تو پھر جو ہے وہ ایسا کوئی فیصلہ کر لیتا ہے جس میں دوسری جو شادی اس نے کی ہے وہ اس کی زد میں آتی ہے لڑکی. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہمارے ہاں مرد زیادہ تر اسی طرح سے کرتے، نہیں اجازت لیتے. آپ کیا کہتے ہیں عائشہ؟ ہاں جی بالکل، بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا، پہلی بیگم کو نہیں پتہ اور 2 اور شادیاں ہو چکی، آپ کیا کریں گے؟ بچے بھی فالو کر لیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو عورت تو پھر وہی کمپرومائز والی جو بات ہے وہ ہو جاتی ہے. اور بیشتر لوگ بتاتے نہیں، پوچھتے نہیں ہیں، اجازت ہی نہیں، وہ ریٹرن لینا چاہیے ان کو، جب کہ جناب دوسری شادی کرنی ہے ہم نے تو ہمیں اجازت دیں. ہاں اگر وہ سب کے حقوق پورے کر سکیں تو 2 کریں یا 4 کریں، کی مرضی ہے. میں نے تو ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ جہاں مرد حضرات اپنے نکاح خواہ لے آتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے کہ اپنے نکاح خواہ لے آتے ہیں اور وہ سارا کچھ جو انہوں نے کرنا وہ خود ہی آپس میں کر کے، اور جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. تو یہ دوسرے لوگ کیوں نہیں چیک کرتے اس کو کہ اس کے پاس اجازت نامہ ہے کہ نہیں؟ مختلف طور آگے ہیں نا، تو بہت سی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، تو اس صورت میں ماں باپ کہتے ہیں چلو شادی ہو رہی ہے، اور بظاہر دیکھنے میں وہ بندہ ٹھیک ٹھاک لچور اور یا جو بھی آپ کہیں کہ ذمہ دار حاضر ہے، تو وہ تفتیش نہیں کرتے، جانتے ہی نہیں ہیں، اس چکر میں کہ چلو ہو رہی ہے نا، اچھا رحم یہ اچھا، وہ اپنے دوستوں کو لے جا کر بھی شادی ہو جاتی ہے، مثلا کوئی ماں بن کے سے. لیکن دیکھیں نا، کل کو اگر اسے فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو پھر پہلی کی طرف ہی کھڑا ہوتا ہے، تو وہ بھگتی تو پہلی ہے، تو بعد میں دلاسا بھی وہی دے رہی ہے کہ دوسری کو بھاگ جاتی ہے پیسہ ویسا لے کے.